اچھا، تو آج ہم ایک ایسی قدیم کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صرف ایک قصہ نہیں ہے. بالکل. یہ مذہب، تاریخ اور سائنس تینوں کے چوراہے پہ کھڑی ہے. حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ قرآن، تاریخی حوالوں اور جدید سائنسی تجزیوں کا ایک دلچسپ مرکب ہے جو اس ایک واقعے کو کئی بالکل مختلف زاویوں سے دکھاتا ہے. تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس کہانی میں چھپے اہم نکات کیا ہیں اور یہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں اتنے سوال کیوں پیدا کرتی ہے. اس میں سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی حکایت نہیں ہے. اچھا. یہ طاقت کی نوعیت، تہذیبوں کا ٹکراؤ اور سب سے بڑھ کر علم اور عقیدے کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اسے ظاہر کرتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی واقعے کو ایک ماننے والا، ایک مورخ اور ایک سائنسدان کتنے الگ الگ طریقوں سے سمجھتا ہے. تو پھر شروع کرتے ہیں کہانی کے سب سے مستند ورژن سے جو قرآن کی سورۃ النمل میں ملتا ہے. یہ کسی عام بادشاہ کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے نبی کی ہے جنہیں اللہ نے وہ طاقتیں دی تھیں جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں. بالکل. کہانی کا آغاز ہی بہت غیر معمولی ہے. حضرت سلیمان اپنی فوج کا معائنہ کر رہے ہیں اور یہ کوئی عام فوج نہیں. اس میں انسان، جن اور پرندے شامل ہیں. یہ پہلی ہی آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ ہم حقیقت کی عام حدود سے باہر نکل گئے ہیں. اور اسی معائنے کے دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہدہد اپنی جگہ پر موجود نہیں. اور اسی چھوٹی سی غیر حاضری سے ہی یہ پورا واقعہ جنم لیتا ہے. اور جب ہدہد واپس آتا ہے تو وہ کوئی معمولی خبر نہیں لاتا. وہ کہتا ہے کہ میں سبا کی سرزمین سے آ رہا ہوں جو آج کا یمن ہے، جہاں ایک بہت طاقتور ملکہ کی حکومت ہے جسے روایات میں بلقیس کہا گیا ہے. جی، بلقیس. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہیں. اس خبر پر حضرت سلیمان کا رد عمل بہت اہم ہے. وہ فوراً غصے میں نہیں آتے بلکہ ہدہد کے ذریعے ہی ایک خط بھیجتے ہیں. ایک دعوت نامہ. جی، ایک دعوت نامہ جس میں ملکہ کو ایک خدا کی طرف بلایا جاتا ہے. اور ملکہ کا کردار بھی بہت متاثر کن ہے. اسے جب خط ملتا ہے تو وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے. وہ سب جنگ کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں. لیکن وہ انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں. وہ لڑائی کے بجائے سفارتکاری کا انتخاب کرتی ہے اور کچھ تحفے بھیج کر حضرت سلیمان کو آزمانا چاہتی ہے. مگر وہ تحفے واپس کر دیے جاتے ہیں. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے. اور یہاں سے کہانی کا رخ ایک ایسے معجزے کی طرف مڑتا ہے جو آج بھی ذہن کو حیران کر دیتا ہے. بالکل. ملکہ کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان اپنے دربار سے پوچھتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اور ایک بہت طاقتور جن جسے قرآن نے عفریت کہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے اسے یہاں لے آؤں گا، جو خود ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن پھر ایک اور شخص جسے کتاب کا علم تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کے وزیر آصف بن برخیہ تھے، وہ اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا. اور اگلے ہی لمحے وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا. اور جب ملکہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے بلکہ حضرت سلیمان کے شیشے کے بنے ایک شفاف محل میں داخل ہوتی ہے. اچھا. وہ اس کے فرش کو پانی کا گہرا تالاب سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھا لیتی ہے. یہ دیکھ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف دنیاوی طاقت نہیں، یہ کچھ اور ہے. اور وہیں وہ ایک خدا پر ایمان لے آتی ہے. جی، یہ تو ہوا قرآنی بیانیہ. اگر ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کر اس دور میں جائیں تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 10ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا آئرن ایج. حضرت سلیمان یروشلم میں متحدہ سلطنت اسرائیل کے بادشاہ تھے اور ملکہ سبا کی سلطنت کا مرکز جنوبی عرب یعنی یمن میں تھا. دونوں کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا. اچھا، ایک سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہانی دوسرے مذاہب میں بھی ملتی ہے؟ ملتی ہے، لیکن بہت مختلف شکل میں. بائبل کی کتاب سلاطین میں ملکہ سبا کی یروشلم آنے کا ذکر ہے. اچھا. وہ حضرت سلیمان کی حکمت اور دولت سے متاثر بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں جنات،
بولنے والے پرندوں یا تخت کے پلک جھپکنے میں منتقل ہونے جیسے معجزات کا کوئی ذکر نہیں۔ تو وہ ایک شاہی دورہ لگتا ہے بس؟ بالکل، ایک شاہی دورہ۔ تو پھر یہ معجزات والی تفصیلات کہاں سے آئیں؟ یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں جو تفصیلات ہیں، خاص طور پر ہدہد کا کردار، ملکہ کا خط ملنے پر رد عمل اور شیشے کا فرش، جی، یہ سب حیرت انگیز طور پر قدیم یہودی لوک روایات اور کتابوں جیسے ترگم شینی سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ اچھا۔ ان کہانیوں میں بھی حضرت سلیمان کو ایک ایسے جادوئی بادشاہ کے طور پر دکھایا گیا ہے جو جنات اور جانوروں پر حکومت کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو اگر یہ تفصیلات یہودی لوک کہانیوں میں پہلے سے موجود تھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا اور سنسار نقطہ ہے نا؟ بالکل، اور یہاں دو بالکل مختلف زاویے سامنے آتے ہیں۔ ایک تنقیدی یا علمی نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ کہانیاں اس وقت عرب میں یہودی قبائل کی وجہ سے مشہور تھیں اور انہیں قرآن میں شامل کر لیا گیا ایک نئے مذہبی پیغام کے ساتھ، یعنی یہ ایک ثقافتی تبادلہ تھا۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر تو اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ جی، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قرآن کسی پرانی کتاب سے کہانیاں نقل نہیں کرتا، بلکہ وہ پچھلی سچائیوں کی تصدیق اور اصلاح کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اس نظریے کے مطابق اگر یہودی روایات میں اس واقعے کی کوئی ٹوٹی پھوٹی یاد باقی تھی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ واقعی ہوا تھا اور قرآن نے اسے اس کی اصل، مکمل اور صحیح شکل میں دوبارہ بیان کیا ہے۔ دوسرا اسے وحی کی تصدیق سمجھتا ہے۔ بالکل۔ لیکن آج کا ذہن تو ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ کیا آثار قدیمہ سے ہمیں حضرت سلیمان کی اس عظیم سلطنت کا کوئی سراغ ملا ہے؟ یہ آثار قدیمہ کی دنیا میں ایک بہت بڑی بحث ہے۔ ایک گروہ ہے بائبلتل منیملسٹ کا، وہ کہتے ہیں کہ 10ویں صدی قبل مسیح کی کسی اتنی بڑی اور منظم سلطنت کے آثار ہمیں نہیں ملتے۔ مطلب ان کے خیال میں یہ کہانی بڑا چڑھا کر پیش کی گئی؟ ان کے خیال میں حضرت سلیمان شاید ایک مقامی سردار تھے جن کی کہانی کو بعد میں بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ لیکن اس کے مخالف بھی تو کچھ کہتے ہوں گے۔ جی، بائبلکل میکسیملسٹ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ 3 شہروں جیزر، حسور اور مگڈو میں ایک جیسی مضبوط قلعہ بندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہیں سولومنز گیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جیسی تعمیرات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایک مرکزی اور طاقتور حکومت موجود تھی جو یہ سب بنوا رہی تھی۔ کوئی تحریری ثبوت بھی ملا ہے؟ ایک بہت اہم ثبوت 1993 میں ملا۔ ایک قدیم پتھر کی تختی جسے تلدان کی تختی کہتے ہیں، اس پر داؤد کے گھرانے کے الفاظ لکھے ہوئے ملے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی دریافت ہوگی۔ جی، یہ کم از کم اس شاہی خاندان کے تاریخی وجود کا پہلا ٹھوس ثبوت تھا جو بائبل سے باہر ملا۔ اور ملکہ سبا کی قوم کے بارے میں کیا یمن میں کچھ ملا ہے؟ وہاں ثبوت بہت واضح ہیں۔ یمن کے علاقے مارب میں ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کے آثار موجود ہیں جس میں ایک عظیم الشان ڈیم اور بڑے بڑے معبد شامل ہیں۔ تو یہ کہانی کے اس حصے کو تاریخی وزن دیتا ہے؟ بالکل، یہ تصدیق کرتا ہے کہ اس علاقے میں واقعی ایک امیر اور طاقتور قوم آباد تھی۔ ٹھیک ہے، تو کچھ آثار موجود ہیں لیکن وہ مکمل تصویر پیش نہیں کرتے۔ لیکن ناقدین کا سب سے بڑا اعتراض آثار قدیمہ پر نہیں ہوگا، میرا خیال ہے وہ معجزوں پر ہوگا۔ وہی اصل نقطہ ہے۔ سائنس کے نقطۂ نظر سے 2 بنیادی اعتراضات ہیں۔ پہلا، ٹھوس ثبوت کی کمی، ہمیں وہ شیشے کا محل یا قرآن میں مذکور تعمیرات آج تک نہیں ملے۔ اور دوسرا اور بڑا اعتراض سائنسی ناممکنات پر ہے۔ جانوروں سے بات کرنا اور ایک تخت کو سیکنڈوں میں سینکڑوں میل دور منتقل کرنا، یہ فزکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کا مذہبی علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہوا۔ نہیں، وہ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ روایتی علماء کا موقف بہت واضح ہے۔ جس خدا نے فزکس کے قوانین بنائے ہیں وہ اپنے نبی کی خاطر ان قوانین کو لمحہ بھر کے لیے معطل بھی کر سکتا ہے۔ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ عام قوانین سے بالاتر ہو۔ بالکل۔ کیا اس کی کوئی اور تشریح بھی کی جاتی ہے، کوئی زیادہ عقلی یا سائنسی قسم کی؟ کچھ جدید مفکرین نے علامتی تشریح کی کوشش کی ہے، مثلاً یہ کہ پرندے شاید تیز رفتار قاصد تھے اور جن کوئی غیر ملکی یا وحشی قبائل جنہیں حضرت سلیمان نے تعمیراتی کاموں پر لگایا تھا۔ لیکن کیا اس تشریح کو مانا جاتا ہے؟ نہیں،
یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ علماء کی بھاری اکثریت اس علامتی تشریح کو مسترد کرتی ہے اور اسے لفظی معجزہ ہی مانتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے عقیدے اور تاریخ کے دلائل، لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے صرف آج کی سائنس کی زبان میں سمجھاؤ، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ تخت کا پلک جھپکتے میں آ جانا، یہ تو سیدھا سیدھا ٹیلی پورٹیشن لگتا ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس نے کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے ایٹم سے بھی چھوٹی سطح پر معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کامیابی سے منتقل کیا ہے۔ معلومات کو، کسی ٹھوس چیز کو نہیں؟ نہیں، کسی ٹھوس چیز جیسے کرسی یا تخت کو منتقل کرنا بالکل الگ بات ہے۔ اس کے لیے اتنی زیادہ توانائی چاہیے ہوگی جو شاید کائنات میں موجود بھی نہ ہو۔ لیکن میں نے تھیوریٹیکل فزکس میں ورم ہولز کے بارے میں سنا ہے جو اسپیس میں شارٹ کٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، ورم ہول کا نظریہ کائنات میں دو مقامات کے درمیان ایک سرنگ کی اجازت دیتا ہے جس سے فوری سفر ممکن ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک صرف کاغذ پر ہے۔ یعنی صرف تھیوری میں؟ جی، صرف تھیوری میں۔ یہ سائنس فکشن کے بہت قریب ہے، حقیقت سے بہت دور۔ ہمارے پاس اسے بنانے یا ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیلی پورٹیشن تو ابھی ممکن نہیں۔ جانوروں کی زبان سمجھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ سے مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ پہلو شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ یہاں سائنس اور معجزے کے درمیان کی لکیر تھوڑی دھندلی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جدید سائنس، خاص طور پر بائیو اکوسٹکس، ہمیں بتا رہی ہے کہ جانور واقعی بہت پیچیدہ زبانوں میں بات چیت کرتے ہیں۔ کوے مختلف شکاریوں کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں باقاعدہ رقص کر کے اپنی ساتھیوں کو بتاتی ہیں کہ پھول کہاں ہیں، کتنی دور ہیں اور کس معیار کے ہیں۔ کمال ہے، یعنی ہم اپنے پالتو جانوروں کو دیکھ کر جو سوچتے ہیں کہ یہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شاید واقعی سچ ہو۔ بالکل۔ تو کیا ہم ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں؟ سائنسدان اب اسی کوشش میں لگے ہیں۔ وہ ویل اور چمگادڑوں کی آوازوں کو ریکارڈ کر کے انہیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو شاید معجزہ یہ نہیں تھا کہ جانور بولتے تھے، وہ تو ہمیشہ سے بولتے ہیں۔ معجزہ یہ تھا کہ ایک انسانی دماغ ان کی زبان کو سمجھنے اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک منٹ، جنات کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ سائنس تو ظاہر ہے انہیں نہیں مانے گی کیونکہ وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن دنیا بھر میں بھوت، پریت اور غیر مرئی مخلوق کے تجربات کی کہانیاں موجود ہیں۔ کیا سائنس ان تجربات کی کوئی وضاحت پیش کرتی ہے، چاہے وہ جنات کے وجود کو نہ بھی مانے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سائنس ان تجربات کو مافوق الفطرت نہیں بلکہ نفسیاتی یا ماحولیاتی عوامل سے جوڑتی ہے۔ اس کی کچھ بہت دلچسپ وضاحتیں ہیں۔ مثلاً ایک ہے انفراساؤنڈ۔ یہ 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی کی آوازیں ہیں جنہیں ہمارے کان سن نہیں سکتے، لیکن ہمارا جسم انہیں محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ہوا یا بڑے پنکھوں سے پیدا ہو سکتی ہیں، اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ انسانوں میں شدید خوف، بے چینی اور یہاں تک کہ واہمیں پیدا کر سکتی ہیں، جس سے انہیں لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ یعنی ایک ڈراؤنا احساس صرف کم فریکوینسی کی آواز ہو سکتی ہے؟ یہ تو حیران کن ہے۔ اور کیا وضاحتیں ہیں؟ دوسری وضاحت الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز یعنی EMF ہے۔ کچھ تجربات سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ EMF ہمارے دماغ کے کچھ حصوں، خاص طور پر ٹیمپورل لوبس پر اثر انداز ہو کر کسی غیر موجودگی کا احساس دلا سکتی ہے۔ اور تیسری وجہ نفسیاتی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ بالکل، اسے کہتے ہیں پرائمنگ یا کنفرمیشن بائس۔ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی بھوت پریت پر یقین رکھتا ہے اور ایک پرانے اندھیرے گھر میں جاتا ہے تو اس کا دماغ ہر معمولی آواز، ہر پرچھائی کو اپنے پہلے سے موجود یقین کی تصدیق کے طور پر دیکھے گا۔ صحیح۔ وہ ہر چیز کی تشریح اسی طرح کرے گا کہ یہاں واقعی کچھ ہے۔ تو ہم نے قرآنی بیانیہ دیکھا، تاریخی تناظر پر بات کی، آثار قدیمہ اور سائنسی شکوک و شبہات کا بھی جائزہ لیا۔ اس سب کے بعد اس کہانی کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہر شخص کو اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ایمان والے کے لیے یہ اللہ کی قدرت اور توحید کی اہمیت پر ایک سچا تاریخی واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک مورخ کے لیے یہ 10ویں صدی قبل مسیح میں یہودیہ اور یمن کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تعلقات کی ایک ممکنہ جھلک ہے۔ بالکل،
और एक नाक़िद के लिए ये कदीम लोक कहानियों का एक मजमुआ है जिसे एक ताकतवर मजहबी और इखलाकी पैगाम देने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। हर कोई इसे अपने इल्मी और अकीदे के चश्मे से देखता है। लेकिन क्या इस कहानी में कुछ ऐसे असबाक हैं जिन पर ये सब लोग, चाहे वो माने या ना माने, मुत्तफिक हो सकते हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल हैं। पहला सबक तो ताकत में आजिज़ी है। हजरत सुलेमान के पास वो सब कुछ था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कोई मौजज़ा होता तो वो कहते ये मेरे रब का फजल है। उन्होंने ताकत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल नहीं। दूसरा सबक जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है वो खबर की तस्दीक का उसूल है। जब हुदहुद खबर लाया तो उन्होंने उसे फौरन सजा नहीं दी, बल्कि कहा हम अभी देखते हैं कि तूने सच कहा है या तो झूठों में से है। ये आज के फेक न्यूज़ के दौर के लिए कितना बड़ा सबक है। बहुत बड़ा। और तीसरा सबक मलका सबा के किरदार से मिलता है। जंग पर सफारतकारी को तरजीह देना। उसके सरदार लड़ने मरने को तैयार थे, लेकिन उसने अपनी कौम को मुमकिना तबाही से बचाने के लिए बातचीत और हिकमत का रास्ता चुना। ये वो आफाकी असबाक हैं जो किसी भी अकीदे या नजरिए से बालातर हैं। जी। यहाँ हम अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो शायद एक नई बहस का दरवाजा खोल दे। हमने हजरत सुलेमान की सल्तनत के आसार की कमी की बात की, लेकिन कहानी का दूसरा अहम हिस्सा मलका सबा की तहजीब है। सही। यमन में आसार कदीमा की दरियाफ्तें, खास तौर पर वो तारीखी मारब डैम जिसका जिक्र भी मिलता है, क्या वो हमें मलका की कौम की दौलत, इंजीनियरिंग और तरक्की के बारे में कुछ ऐसा बता सकती हैं जो कुरानी बयानिए से बराह रास्त मुताबिकत रखता हो? ये एक ऐसी खोज है जो माजी के एक और बाब को हमारे सामने रोशन कर सकती है।